نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام یوٹیوب پر دیکھنے والے اور یوٹیوب فیملیز، آپ سب کو بنت فرحت ہاشمی کی طرف سے خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو بنت فرحت ہاشمی کی طرف سے السلام علیکم اور ڈھیروں دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا خوشباش رکھے، پریشانیاں آپ کے قریب نہ آئیں، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں دعا ہے جو رزق کی تنگی میں ہو ان کے حلال رزق میں فراوانی فرما، اور اس ماہ مبارک کے طفیل جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نورینہ اور نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں جو موضوع ہے، آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل گیا ہوگا، ڈپریشن، غم اور نا امیدی سے نکلنے کا علاج۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت دعا اور وظیفہ۔ سب سے پہلے آپ سے جو آپ کی روزانہ بہنوں گزارش کرتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، لائک ضرور کرنا ہے تاکہ میرے کچھ چینل کی مضبوطی ہو، اور اسی طرح میرا واچ کرنا ہے پوری ویڈیو کو تاکہ واچ ٹائم پورا ہو۔ انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو نئے وظائف اور نئی ویڈیو ملنے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی اپنے رب تعالی کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے بعد اپنا موضوع کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یقین صرف اللہ کا ہے۔ ہم یہ سانس لے رہے ہیں، آج لے رہے ہیں، ابھی لے رہے ہیں، کیا پتہ تھوڑی دیر بعد سانس بھی بند ہو جائے۔ یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مصیبت، ہر پریشانی میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، غور کیجئے، انبیاء علیہ السلام پر، صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر، اور پاک دامن بیویوں پر اور تابعین پر اس وقت کتنی آزمائشیں آئیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئی، اور ان کے پیارے فرزند کہہ لیجئے صاحبزاد حسن اور حسین، بی بی فاطمہ کے فرزند حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند پر کیا آزمائشیں آئی، حضرت عثمان غنی پر کیا آزمائش آئی، حضرت ابوبکر صدیق پر کیا آزمائش آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹے پر سوار کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے، غاروں میں چھپے رہے، اور کیا آزمائشیں آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو آزمائشوں میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے آزمائش میں ڈالا تاکہ ان کو تو عشرہ مبشرہ تھی، جنت تو ان پر واجب تھی، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو آزمائشوں میں ڈالا تاکہ آنے والی امت پر جب کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، انسان جو ہے وہ جو امت ہے وہ پریشان نہ ہو، بلکہ اپنے صحابہ کی زندگی کو دیکھے، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھے۔ ہمارے نبی نے کہا تھا، اے مکہ تو مجھے جان سے بہت پیارا ہے، پر تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیارا تھا مکہ، لیکن چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ والوں کے لیے عید ہو گئی۔ اسی طرح ہر انسان پر ڈپریشن آتی ہے، غم آتا ہے، لیکن نا امیدی نہ کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت امید رہیے، پر امید رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے کی توقع کریں گے اچھا ہوگا، اللہ معاف کرے اگر آپ برے کی توقع کریں گے تو پھر برا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کو مہرائیے اور غفلت میں نہ پڑیے۔
جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگروانی کرے اور اعراض کرے اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْدُهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ جب خدا کا خاص بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافی لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ نے اپنے رب کا نام لیتے رہیں اور سب سے تعلقات منقطع کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ منقطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تعلق کے مقابلے میں سب کو مغلوب ہو جاؤ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا صبح و شام نام لیا کرو، نام لیتے رہا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کسی قدرت کے ہاتھ میں حصہ بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے رات کے بڑے حصے میں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَاتِ وَيَحْذَرُونَ رَأَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ لوگ جو کے مخالف ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ قد افلح من تزکا، بے شک با مراد ہو گیا وہ شخص برے اخلاق سے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، پاک ہو گیا اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ کافی لوگ جب ذکر قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں میں سے پھسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہے۔ استغفر اللہ، نگاہ سے پھسلا کر گرا دینا کنارہ یہ دشمنی کی زیادتی ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ کھا جائیں گے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جس کو نظر لگ گئی ہو اس پر اس آیات شریفہ کو پڑھ کر دم کرنا مفید ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ڈپریشن، غم اور نا امیدی سے نکلنے کا علاج، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا، وظیفہ۔ آپ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے آپ کا دل کیا کرے، دل سے آواز نکلے اور زبان سے آواز نکلے۔ جب زبان سے آواز نکلتی جائے گی تو دل سے خود ہی آواز نکلے گی، اللہ 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 اللہ۔ جب اللہ اللہ کرتے سارا دن گزرے گا، ساری رات گزرے گی، سوتے اٹھتے بیٹھتے جو ہی آپ کو جیسے ہی خیال اٹھے اللہ اللہ کی، پھر دل سے بھی آواز آتی ہے۔ پھر جو نور میرے محمد مصطفیٰ کے سبز گنبد پر آتا ہے وہی آنکھیں بند کر لیجئے، وہی نور آپ کے دل پر آتا ہے، کیونکہ دل سے جو آواز نکلتی ہے اللہ سے وہی نور، سبز گنبد والا نور، میرے نبی کی سبز گنبد کا نور آپ کے دل پر آئے گا۔ آنکھیں بند کر لیجئے، صرف اللہ اللہ کا ورد کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجئے گا اجازت، آئیے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا ہے، جو بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو
آسان فرما دے۔ جو کوئی ان کی جائز حاجات ہیں مجھ سمیت ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ پاک تیرے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کیونکہ تو دیر کو پسند کرتا ہے، تجھے جلدی پسند نہیں۔ ہماری ہر دعا پر کن فیکون کہہ دے۔ اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور بیل کے بٹن کو دبا دینا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔